خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو سونا اور چاندی کو جمع کرنے والے، جو سونا اور چاندی کو جمع کرنے والے ہیں اس کے لیے خرابی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی، یا رسول اللہ یہ وعید، یہ دھمکی کیا ہمارے لیے بھی ہے؟ ہمارے پاس بھی تھوڑا بہت سونا چاندی رہتا ہے، تو کیا سونا چاندی جمع کرنے والوں میں سے ہم بھی ہیں اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ آیت کریمہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہے جو اپنے سونے اور چاندی کی زکات نہیں نکالتے، یعنی سونا اور چاندی جمع کر کے رکھے ہوئے گھروں کے اندر مگر اس کی زکات جو ہے ادا نہیں، تو انسان کے پیسے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور گرم کر کر کے جو ہے ان کے دونوں طرف کی پسلیاں یعنی پہلوؤں کو، اسی طرح سے پیٹھ کو، پیشانی کو اور سینوں کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے پیسے کو ایک گنجا سانپ بنا کر، سانپ کب گنجا ہوتا ہے؟ جب اس کی عمر 1000 برس ہو جاتی ہے تو ان کے سر کے بال گرنے لگتے ہیں، سانپ جو ہے گنجا ہو جاتا ہے۔ جب سانپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خطرناک زہر پیدا ہوتا ہے اور ایسے خطرناک زہریلے سانپ ان کے مال میں وہ خطرناک زہریلا سانپ بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ سانپ انہیں ڈسے گا، کہے گا کہ لو میں ہوں تمہارا مال ہوں، میں ہوں تمہارا مال ہوں، میں ہوں تمہارا مال ہوں۔ وہ سانپ ان کو مخاطب کر کے ان کو ڈسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے روزے زمین و آسمان کے اندر معلق کر دیے جاتے ہیں، اس وقت تک آسمان تک نہیں پہنچتا جب تک انسان اپنی فطرے کی رقم ادا نہیں کر دیتا، اپنا فطرہ نہیں دے دیتا کہ وہ ہر حال میں فطرہ جو ہے انسان کے اوپر واجب ہے۔ جنہوں نے روزہ رکھا ان کے اوپر بھی واجب اور جنہوں نے نہیں رکھا ان کے اوپر بھی فطرہ واجب۔ اب رہا سوال کہ زکات کی مصرف یعنی زکات کا نصاب جو ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ زکات ان کے اوپر فرض ہے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا مال تجارت یعنی ایسا مال جس کی آپ تجارت کرتے ہیں اور یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ حاجت اصلیہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی، ہے یعنی جو زکات کا نصاب ہے وہی نصاب جو ہے فطرے کا بھی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکات فرض ہے اور فطرہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو یا جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو ان کے اوپر زکات بھی فرض ہوگی اور ان کے اوپر فطرہ بھی واجب ہوگا۔ تو جن کے اوپر فطرہ واجب ہے تو وہ اپنے فطرے کو ادا کریں گے تو ان کے روزے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی۔ اب رہا سوال کہ فطرہ کب تک ادا کر سکتے ہیں، کب ادا کرنا ہے؟ تو فطرہ جو ہے آپ جب چاہے ادا کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا یہ سنت ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ عید سے پہلے ادا کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو دینے کا یا جو لینے والا ہے اس کو آپ دے نہیں پائے ہیں تو عید کے بعد جب بھی آپ دیں گے آپ کا فطرہ واجب ادا ہو جائے گا، یہاں تک کہ دوسرا عید آنے سے پہلے مگر حکم یہ